ان کو شفاعت کے لیے پکاریں گے تو وہ ان کی سفارش بن کر نہیں آ سکتے۔ کل کے درس میں آخر میں نے بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی۔ کئی طرح کی تھی نجات، یہ جو ظلم و ستم یہ قبطی فرعونی بنی اسرائیل پر کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے اس سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ دوسرا یہ کہ کل بتایا تھا کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ جس میں اس نے دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ اس کی طرف نکلی ہے اور جس نے اس کے تخت و تاج کو جلا کر کے راکھ کر دیا ہے۔ تعبیر معلوم کی تو اس کے نجومیوں نے بتایا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو تیرے تخت کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ معاملہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام تک یہ تمام اولاد جو ہے یہ کنعان کے اندر رہتے تھے۔ کنعان ایک جگہ کا نام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام غلام بن کر بظاہر اپنے بھائیوں کے حسد کی وجہ سے مصر لائے اور کنعان کے اندر ایسا قحط سالی پڑی کہ یہ تمام لوگ وہاں سے آ کر کے مصر کے اندر آباد ہو گئے۔ چند سالوں کا گزرنا تھا کہ مصر کے اندر ان کی تعداد قبطیوں کی بہت زیادہ ہو گئی۔ ہم لوگ فرعون کا ذکر سنتے ہیں کہ فرعون ایسا بڑا ظالم بادشاہ تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، لوگوں سے سجدہ کراتا تھا، لیکن اس کی حقیقت کتنی تھی؟ یہ ایک بہت غریب اور مفلس شخص تھا۔ شروع میں ایک جگہ اصفہان ہے وہاں پر رہتا تھا۔ جب اس کے گھر میں فاقے کی نوبت آئی، اتنا غریب اور اتنا محتاج اور لاچار ہو گیا تھا کہ اس کے گھر میں فاقے کی نوبت آئی تو در در کی مزدوری کرنے کے لیے ترس گیا تھا۔ تجارت کرنے کے لیے اس نے ملک شام کا سفر کیا۔ میں بات بتا رہا ہوں آپ کو فرعون کی، جس کا بارہ آپ سنتے ہو، مصر کے اندر جس کی لاش آج بھی رکھی ہوئی ہے عبرت کے طریقے پر۔ اس کی کہانی سنو کیسے یہ بادشاہ بنا۔ ملک شام کا اس نے سفر کیا تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، لیکن اس کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ جب اس کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا، گھاٹے میں ہی رہا، تو اب یہ اصفہان سے نکل کر مصر کی طرف روانہ ہوا۔ جب مصر یہ آیا تو جیسے ہی شہر کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ مصر کے اندر جو نظام حکومت ہے وہ بالکل تہس نہس ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو بادشاہ تصور کرتا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ وہاں پر اس نے اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا شروع کیا، اور بزنس کہا کہ کیا؟ تربوز کا۔ اس نے شہر کے اندر سے بہت سارے تربوز خریدے اور وہ تربوز خرید کر بازار کی طرف چلا۔ شہر کا نظام اتنا بگڑا ہوا تھا کہ جہاں سے اس نے تربوز خریدے تھے بازار جانے تک سارے کے سارے راستے میں جو حکومت کے باشندے تھے ٹیکس وصول کرنے کے نام پر سارے کے سارے اس سے لے لیے۔ آخر میں جب یہ بازار پہنچا تو ایک تربوز اس کے پاس رہا، لیکن عقل کا بڑا فتین تھا، چالاک بہت تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ نا اس شہر کا جو ماحول ہے، بادشاہ ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، یہاں پر جس کی مرضی جو چاہ رہا ہے کہ ٹیکس وصول کر رہا ہے۔ اس نے اسی کا فائدہ اٹھایا، دماغ کا خرافاتی فرعون سارے معاملات کو بھانپ لیا اس نے، اور یہ تو خیر غلط طریقے کی روش پر تھا، اور ماہر وہی ہوتا ہے جو اپنے زمانے کو چند سیکنڈ کے اندر ماپ لے، کامیاب وہی ہوتا ہے۔ پھر وہاں سے اٹھنے کے بعد اس نے سوچا کہ چلو اب
ایک کاروبار اور کرتے ہیں، قبرستان چلا گیا، قبرستان کے اندر جا کر کے بیٹھ گیا لبادہ اوڑھ کر کے کہ قبرستان کا ذمہ دار ہے، ذمہ داری ایسے نبھائی کہ جو بھی مردہ آتا اس سے 5 درہم ٹیکس وصول کرتا، کہتا کہ مجھے جو ہے بادشاہ نے متعین کیا ہے مردہ جب دفن ہونے دوں گا جب 5 درہم ٹیکس دے دو گے۔ لوگوں کو کیا پتا، ان کی تو عادت تھی، آج گاڑی لے کر چلے جاؤ، کوئی پکڑ لے، ڈرائیور لائسنس دو، یہ دو وہ دو، چپکے سے اگر 500 روپے دے دو تو ٹھیک ہے، ورنہ 2500 روپے کی رسید ہے۔ نہیں ہے، نظام حکومت بالکل گڑبڑ ہے۔ اس نے کیا کیا، مردوں پہ ٹیکس لینا شروع کر دیا، بہت سارا مال اس نے جمع کر لیا، چند دنوں کے اندر بہت مال اکٹھا کر لیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد اسی قبرستان کے اندر ایک حکومت ہی کا شخص تھا، اس کا جنازہ آ گیا۔ جب اس سے اس نے 5 درہم کا مطالبہ کیا تو اس نے پوچھا کہ تجھ کو کس نے یہاں پر متعین کیا ہے؟ تو آئیں بائیں اگلا بگلا جھانکنے لگا۔ اس نے قید کیا، قید کرنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ مصر کے بادشاہ کے دربار میں جب پیش ہوا تو اس کی فرعون کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، اتنا بڑا دور اندیش اور عقل مندی میں ماہر تھا کہ جیسے بادشاہ نے پوچھا اس سے کہ تو یہ بتا کہ تو نے یہ معاملہ کیوں کیا کہ تو قبرستان کے اندر بیٹھ گیا؟ کہنے لگا حضور بادشاہ سلامت، میں نے آپ کے شہر کا ماحول دیکھا کہ آپ کے شہر کے اندر بے راہ روی ہے اور جو ہے ہر کوئی جو ہے ٹیکس وصولنے پر ہے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی ٹیکس وصول کر کے مال جمع کر لوں۔ یہ سارا کا سارا مال یہ آپ ہی کے لیے ہے۔ میں تو آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ آپ کے شہر کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کے حکاموں میں سے، جو آپ کے باشندوں میں سے جو ہے صحیح کام کر رہا ہو۔ یہ سب آپ کی حکومت کو تہس نہس کرنے پر تلے ہوئے ہیں، سب چوری کر رہے ہیں ٹیکس کی، اور مال یہ رہا، مجھے مال کی طلب ہے ہی نہیں، میں تو صرف آپ کو دکھانا چاہتا تھا۔ جب پھنس گیا تو بولا میں تو آپ کو دکھانا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے سوچا کہ بڑا عقل مند آدمی ہے، مال کی طلب کسے نہیں ہوتی ہے، انہوں نے تو سارا مال مجھے دے دیا۔ تو پھر بعد میں کہتا ہے بادشاہ سلامت، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کوئی چھوٹا موٹا عہدہ دے دیں تاکہ میں آپ کی حکومت کو اچھے سے چلاؤں۔ بادشاہ جس کی سمجھ میں آ گئی، بادشاہ ہو گئے تو سمجھ میں آ گئی، رکھ لیا عہدے پر۔ چھوٹی ملازمت دی، لیکن رفتہ رفتہ اتنی ایمانداری سے اس نے کام کیا، شروع میں اتنی محنت سے کام کیا کہ جو اس کے بادشاہ کی کیٹیگری تھی افسران کی، اس کا اس کو سردار بنا دیا۔ جب سردار بنایا، سردار بننے کے بعد جو مصر کا بادشاہ تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد پھر اب یہی ولید بن مصعب، اس کا نام تھا اصل فرعون کا، ولید بن مصعب، یہ ولید بن مصعب پھر تخت پر بیٹھ گیا۔ جہاں مزدوری کرنے والا تربوز بیچ رہا تھا، تربوز بیچتے بیچتے آج مصر کا بادشاہ بن گیا، صرف کس بنیاد پر؟ عقل کی خرافات۔ آج جب تخت پر بیٹھا تو اس نے سب سے پہلا کام کیا، سب سے پہلا کام اس کا تھا کہ اس نے پورے مصر کے اندر اعلان عام کرایا کہ تمام مصر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ میرے بارگاہ میں آ کر کے مجھے سجدہ کریں۔ سب سے پہلے اس نے یہ اعلان عام کرایا۔ مصر کے لوگ، پیسوں کی طلب کسے نہیں ہوتی ہے، آج بھی گورنمنٹ کے قدموں میں پڑے رہتے ہیں لوگ، قوم کو بیچ دیتے ہیں، ہوتا ہے نہیں ہے؟ ان سے سجدہ تو کیا، اگر ان سے پوری قوم مسلم کا سودا کروا لو تب بھی کر دیتے ہیں۔ ارے بڑوں کو تو چھوڑیے، آپ کی گلی محلوں میں ایسے جاسوس مل جائیں گے جو اپنے مسلمان بھائیوں کی سودا کر دیتے ہیں، جیسی بات ہوتی ہے ڈائریکٹ پولیس کو فون لگایا اور بلا لیا۔ ایسے جاسوس جو ہے وہ ہماری مسلمانوں کی محلوں میں گلی چوراہوں پر ہیں، اپنے آپ میں اپنے عزت اور شہرت کے لیے جو ہے انہوں نے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن ہاں ایک ایسی جماعت تھی ان قبطیوں کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی مصر کے اندر تھے، آپ کی اولاد بھی تھی، تو یہ پورا خاندان جو تھا جن کا قبطی کہا جاتا تھا، انہوں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ اس نے کیا کیا، فرعون نے کھولتا ہوا تیل کے کڑھائی جو ہے ان نے چڑھانا شروع کی، اس کے اندر گندک ڈالی، اور گندک ڈالنے کے بعد جب وہ تیل کھول جاتا تو ہر اس شخص کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈالتا جو سجدہ کرنے سے انکار کرتا۔
اتنا سخت جو ہے اس نے عمل کیا، اور جو سجدہ نہیں کرتا اس کو کھولتے ہوئے اس گندک کے تیل میں جو ہے ڈال دیتا۔ لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کرتے، وہ اپنی شہادت دینا تو پسند کرتے ہیں لیکن کبھی اپنے رب سے غداری نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کے نیک بندے تھے، انہوں نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ آگے کا معاملہ کیا ہوا وہ انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں آپ حضرات کو